نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فتبارك الله أحسن الخالقين. اس سرخی کے بعد واقعہ بیان فرماتے ہیں مولانا روم کا کہ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی وہی لکھا کرتے تھے، مشہور تھے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ، جو وہی آتی تھی تو حضور ان سے بھی لکھواتے تھے، ان میں سے اور بھی لوگ ہوں گے لکھنے والے، مگر آپ سے پہلے ایک کاتب وحی تھا، لیکن اب تھا ہو گیا، دیکھیے تھے نا، ابھی گڑبڑ ہوا، کاتب ہی ہے وہ بھی ہے لیکن تھا ہو گیا نا، بدل گیا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی وہی لکھا کرتے تھے، مگر آپ سے پہلے ایک کاتب وحی تھا جو وحی کو اہتمام سے لکھتا تھا، مرتد ہو گیا۔ اللہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو آیتیں تلاوت فرماتے جاتے وہ ان کو لکھتا جاتا، اس وحی کے انوار اس پر تابع ہوئے، وہ اپنے باطن میں مضمون حکمت پاتا۔ بعض اوقات وہی مضمون یعنی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما دیتے، وہی آ رہی ہے، جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے متاثر ہوتے تھے، بلکہ منور ہوتے تھے، ظاہر کہ اس کے پاس والے بھی تو ہوں گے۔ ابھی سے ایک واقعہ یاد آ گیا، حضرت قاری طیب صاحب سے کسی نے پوچھا کہ حضرت لوگ صالحین کے بغل میں دفن ہونا چاہتے ہیں تو اس کی کوئی اصل ہے؟ نہیں، واقعہ یہ نہیں، غالباً محمد قاسم صاحب کا ہے۔ تو اچھا بتائیے کہ آپ پنکھا کس کو چلنا ہے؟ کہا آپ کو، تو یہ ہوا ان لوگوں کو پہنچ رہی کہ نہیں؟ کہا وہاں بھی یہی ہوگا انشاءاللہ، جوار صالحین سے اس کا فیض پہنچے گا۔ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کو بہت ہم لوگ نہیں سمجھتے، نہیں، جہاں تک ہو سکے اس کا اہتمام ہوتا اچھا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب لوگوں کی قبروں کے ارد گرد صالحین کی قبریں ہوں، تاکہ ان کے فیض برکات سے ہم سب لوگ متمتع ہوتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس وحی کے انوار اس پر تابع ہوتے، یعنی پڑھتے اثر، اور وہ اپنے باطن میں مضمون حکمت پاتا، حضور کی صحبت کی وجہ سے، وحی کی برکت سے اس کے اندر روشنی آتی۔ بعض اوقات وہی مضمون یعنی آیت حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی فرما دیتے، کچھ کہتا ہے وہی حضور فرمایا، ہاں بھائی یہ بھی لکھ دو، بس گمراہ ہو گیا، اسے بھی گمراہ ہو گیا۔ یہ نہیں سمجھا کہ جو ہم پہلے کہتے تھے وہ حضور کی برکت سے کہتے تھے، حضور کی صحبت کی برکت سے، اتنی ہی میں آدمی گمراہ ہو جاتا ہے بہت۔ چنانچہ آیت مذکورہ سرخی میں ایسا اتفاق ہوا، فتبارک اللہ احسن الخالقین میں ہوا۔ تفصیل اس کی یہ ہے کہ حضرت کا مضمون ہے ماشاء اللہ صاحب، تفصیل اس کی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر سورہ مومنین کی
سورہ مومنون کی آیتیں نازل ہوئی تھیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو پڑھتے جاتے تھے اور یہ کاتب لکھتا جاتا تھا. جب آپ اس آیت ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک اللہ احسن الخالقین پر پہنچے تو کاتب کے قلب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب کا اثر پڑا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمانے سے پہلے ہی یہ کہہ دیا فتبارک اللہ احسن الخالقین، اور وہی میں یہی الفاظ تھے. اب دیکھیے گمراہی کی کوئی گمراہی کی بات کیا تھی، لیکن دعا کرنا چاہیے اللہ تعالیٰ ہدایت دے، گمراہیوں سے بچا. یہ بہت ڈرنے کا واقعہ ہے مجھ سے. میں نے ادھر صحیح سے بیان کیا ہے. بارے متعلق تھا کہ یہ کہہ دیا وہ ہوا. میں نے کہا کوئی تعجب نہیں بھائی، کفریات تک والوں نے کہا، کفریات تک. میں نے صحیح سے کہا کہ تعجب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. جب حضور کے موجود ہیں، جبریل موجود ہیں، خدا موجود ہے، اسی وقت گمراہ ہوا ہی شخص نے. وہی آ رہی ہے، انوار وہی سے منور بھی ہے کچھ، اس کی بنا پر اس نے کہا، لیکن اسی حالت میں مرتد ہو گیا. اب یہ نہیں. سعید نے کسی سے کہا کہ بھائی ابا نے بہت زیادہ استعمال کیا اس زمانے میں. اب لوگ زیادہ ہی نہ کریں گے. زمانے میں بہت اسی پر پورے جہاں میں گئے بیان کیا. کاتب وہی جو مرتد ہو سکتا ہے تو ہما شما کا کیا ہے. کاتب وہی مسجد نبوی ہے، صحابہ ہیں، اسی میں منافق رہتے تھے کہ نہیں. اور ان کا صحابہ کا انہی آیتوں سے ایمان بڑھتا تھا اور ان کا ایمان اسی سے گھٹتا بھی تھا. دو جماعت تھی، ایک گھٹنے والی ایک بڑھنے والی. منافقین رہتے تھے. جب آیت نازل ہوتی تھی ایک دوسرے کو اشارہ کرتے تھے. یہ ہوتا ہے، یہ سب لکھا ہوا ہے سب پر. ایک دوسرے کا نقیہ دے کر کے کہ دیکھو یہ بھی نازل ہو گئی. ہوتا ہے نہیں؟ اب بھی ہے کہ یہ سب چیزیں جو اس زمان کوئی بلا ایسی نہیں ہے جو پہلے زمانے میں رہی ہو اب نہ ہو. ہے کیسا ہے نبی جو کھاتا پیتا ہے، کوئی نہیں دیکھا ہی پڑا. یا کلو یا شربو. نبی کھانا سب کو برا معلوم ہوتا ہے کہ نبی ہے جو کھاتا کیوں ہے. بیچارے کیا خرچہ پہ چڑھتے تھے، وہ بھی گوارا نہیں تھا لوگوں کو. میں تو آج پڑھ رہا تھا بہت مزہ، گھنٹوں پڑھا ہوا ہے. نہ آتے نہ کر کوثر، ہم نے یوں ہی تھوڑی دیا کوثر. بہت آزمانے کے بعد کوثر آپ کو دی گئی. ہم نے آپ کو کوثر دے دیا. فصل لربک ونحر، یہ کبر کے لیے نہیں ہے. آپ سے امید بھی کیا ہے؟ آپ نماز پڑھیے اور قربانی کیجیے. رہے دشمن تو آپ کے دشمن بے نسب کے، بے اولاد کے رہ جائیں گے. آپ ایسے رہیں گے. انا اعطیناک الکوثر فصل لربک ونحر ان شانئک هو الابتر. آپ کا برا چاہنے والا اسی کا برا ہوگا. ان شانئک بہت وہی میں یہی الفاظ. چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں یہی لکھ لو. بس اتنی بات سے وہ گمراہ ہو گیا ہے کہ جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بات تو میرے دل میں بھی ہوتی ہے. پھر کیا نبی ان میں ہم میں فرق کیا رہ گیا؟ نبی کے مرتد ہو گئے کہ نہیں؟ بس اس سے ڈرنا بھی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ان وساوس لکھا ہے، وساوس سے بھی بچو، کیونکہ سعادت اور شقاوت کی چکی اسی قطب پر چلتی ہے. جاتا چلتا نا ایک گھوڑا ہے بیچ میں، اسی میں چلتا ہے جاتا چکی. وساوس سے بچو
کہ رحل سعادت و شقاوہ، سعادت اور شقاوت کی چکی اسی کتب پر چلتی ہے. وساوی سے بجائے قلب طیبہ کا ورد رکھو، اللہ سے رجوع ہو. قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس. قرآن کو ختم کیا اللہ نے اسی پر. سب سے بڑی بات تواضع، ان کے ساتھ اپنے کو کچھ نہ سمجھنا ہے. یہ معمولی بات خود کہنا آسان ہے، کچھ نہ سمجھنا. تھانوی کہتے تھے جو بہت کہتے ہیں یہ کبھی ان کو لفظ جسے میں سے کہ ارے آپ کچھ نہیں ہیں کہہ کے دیکھو پھر کیا ہوتا ہے. جو کہتا رہتا ہے ہم کچھ نہیں ہیں، اب کہتے ہم واقعی آپ کچھ نہیں ہیں، بس مارے گا دیکھتا ہے واقعہ نہ ہم کچھ نہیں ہیں، ہے کہ نہیں؟ امام تھانوی نے کہا نفوس کے یہ حالات ہیں، سب کچھ اپنے کو سمجھتے ہو تو کچھ نہیں ہو. ماں قاسم صاحب جا رہے تھے، یہ حالات ہمارے. کسی نے بڑی عمدہ بات لکھی ہے مولوی صاحب، کہا ایسا معلوم ہوتا ہے کہ صحابہ کی جماعت جا رہی تھی، اس میں سے ایک ٹکڑی جو بچ گئی جو علماء دیوبند کی شکل میں ہے، اس میں مولانا محمد قاسم صاحب جا رہے تھے. پیچھے کسی نے مولوی صاحب کہتے ہیں مولانا تھوڑے وہاں لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب وہاں شاہ رسول اللہ صاحب کو سب مولوی تھا، مولوی رسول اللہ، بس مولوی یہی بڑی بات ہے. حضرت خود کہہ رہے تھے اب تو کسی مولوی کو طالب علم کو مولانا نہ کہیے تو وہ بھی نہ خوش ہو جائے گا، وہ بھی چاہتا ہے کہ ہم کو مولانا ہی سیا کیے گا. جو پہلے ہی سے عجوب رہے گی کیا تم کو ملے گا؟ کچھ نہیں ملے گا. نیستی ہے پگودیں گر ابلہ نیستی آئینہ ہستی کے باشد نیستی نیستی بگودیں گر ابلہ نیستی. ہستی کا آئینہ کیا ہے؟ نیستی. نیستی میں ہستی نظر آتی ہے. تو ماں قاسم صاحب کو کہہ رہے مول صاحب ماں قاسم سنے ہی نہیں، توجہ نہیں دیا. آگے وہ کہا کہ مول صاحب ہم آپ کو اتنی دیر سے مول صاحب اچھا میں نے سنا کوئی اور مولوی ہوگا، میں تو مولوی تو نہیں ہوں. ماں قاسم صاحب حجت الاسلام، یہ طریق تھا مول صاحب ہمارے آخری درویش کا. مجھے میں سے ایک بزرگ تھے، اس چیز تھے یہ کہیں بازار میں، ایک پولیس کا آدمی تھا. مجھے کہا یہ سامان لے چلو. بہت مشہور بزرگ ہے، کاندھلی تھے، محمود ظفر حسین تھا کاندھلی، امیر روایات میں ہے. تو لوگ کہتے ہیں کہاں سناتے ہیں؟ میں نے کہا امیر روایت جو آپ ہیں چھپی سب پڑھو گے تب تو معلوم ہوگا، پڑھتے ہی نہیں. لے چلے، جب گئے قریب لے لیا سر پر. لوگوں نے کہا یہ کون ہے؟ یہ تو وہاں مظفر حسین صاحب کاندھلوی ہیں. کہے نالائق، ان کو سب لوگ ہزاروں آدمی مانتے ہیں، تم اس کو وہ ڈرواتے گر گیا. خیر گر گیا، ہم کو نہیں ماننا. یہ حضرات اپنے کچھ ہی اسلام. محمد قاسم صاحب کہ جوتے میں لوگوں نے روپیہ رکھ دیا ہے کہ اب جوتے میں ہے تو تعبیر کر کے لے ہی لیں گے کہ بھائی ہمارے جوتے میں آیا. جہاں چلے گئے یہ بھی نہیں کہا کہ میں روپیہ تھا. یہ ہمارے اسلاف. اللہ تعالی ہم سب کو طریقے پر نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے. بھائی مولانا محمد قاسم صاحب کے صاحبزادے تھے مولانا احمد صاحب جو قائد عیسیٰ کے والد تھے. وہ مراد آباد کے سفر کے جا رہے تھے، مدرسے کام سے جیسے بھی جاتے رہے تو مولانا احمد کو بھی لے لیا، قائد عیسیٰ صاحب کے والد کو بھی ساتھ. جو ایک اسٹیشن گئے یا جیسے بھی کچھ دنوں بعد کہا کہ بیٹا تم چلے جاؤ، کیونکہ تم ہتھ کنڈا بن جاؤ گے ہدیہ کے. میں نہیں چاہتا تم کو دے کر کے ہم کو نہیں دے سکیں گے، لیکن تمہارے جیب میں ڈال دیں گے، تمہارا ہاتھ بڑھ جائے گا. میں نہیں چاہتا
کہ تمہاری وجہ سے مجھے سب امیر روایات میں لڑکے جو یہاں سے پڑھے جاتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ مولانا یہاں آ کے ہم لوگ دیوبند کے علماء کا حال سنتے ہیں، یہاں تو کوئی بیان نہیں کرتا، ان بزرگوں کے نام بھی نہیں لیتا کوئی، اپنے اکابر کی نیک نیک رفتگاں ضائع مکن، نام نیک رفتگاں ضائع مکن، تاکہ مانن نام نیکت برقرار، نیکوں کے نام کو ضائع نہ کرو تاکہ تمہارا نام باقی رہے۔ اگر اپنے نام کو باقی رکھنا چاہتے ہو ان بزرگوں کے نام کو نہ چھوڑو، ان کے طریق کو نہ چھوڑو۔ بہرحال وہ بات تو میرے دل میں بھی ہوئی، چنانچہ ایک آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا خیال منکشف ہو گیا اور قہر حق نے اس پر نزول فرمایا اور اس قہر کا اثر اس کے قلب پڑا تو اپنے باطن میں ایک حرف نہ پایا، ختم اللہ کی طرف سے۔ کہتے ہیں جو کچھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بات تو میرے دل میں بھی ہوتی ہے، چنانچہ ایک آیت اس شخص کے بارے میں نازل ہوئی ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر اس کا خیال منکشف ہو گیا اور قہر حق نے اس پر نزول فرمایا اور اس قہر کا آخر اس کے قلب پر پڑا تو اپنے باطن میں ایک حرف نہ پڑا، سب ختم، اللہ کی طرف سے لعنت ہوئی، جتنے علوم تھے سب ختم ہو گئے، مرتد ہو گئے۔ عہد کتابت سے خارج ہو گیا، عہد کتابت سے اور دین سے بھی پھر گیا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین کا دشمن بن گیا، یہ کاتب وحی، ڈرنے کی بات ہے، میں نے بہت بات اللہم انی اعوذ من علم لا ينفع، اللہم انی اصل کے ایمان لا ہے نا، اللہم انی اصل کے ایمان لا تد، ایسا ایمان چاہتا ہوں جس پر ارتداد نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اور دین کا دشمن بن گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اے کافر معاند، اگر یہ نور خود تیرا تھا تو اب سیاہ و بے نور کیوں کر ہو گیا؟ ذاتی تو ذاتی جاتا نہیں۔ اے کافر معاند، اگر یہ نور خود تیرا تھا تو اب سیاہ و بے نور کی کیوں رہ گیا؟ اگر تو چشمہ علم الہی ہوتا تو ایسا آب سیاہ تجھ سے نہ ظاہر ہوتا۔ جب چشمہ نور تمہارا تھا تو یہ ظلمت کہاں سے آئی؟ کفر تو ظلمت ہے، ڈرنے کی بات ہے کہ نہیں ہوتا؟ ہر اس سنانے کا ارادہ نہیں تھا، ویسے کھولا جو ہے یہی میں کہتا ہوں نا، مجھ سے کانفرنس اچھا تو کر دو، 5ویں کے تو لکھ رہا ہوں میں، اس کا مقدمہ نہیں، کچھ مقدمے کی ضرورت نہیں بھی ہے، تیار ہے۔ چوتھی یہ دارالعلوم دیوبند میں سنائی جاتی ہے، مولوی قاسم چلاتے ہیں، یہی وہ محتمیم جو ہے معلوم ہے نا، ہاں لاؤڈ اسپیکر لگتا ہے، تمام علماء جمع ہوتے ہیں مجلس میں، ہم لوگ یہی سنائی جاتی ہے، جی میں نے کہا وہ قابل آدمی ہیں مولوی ابو قاسم۔ اے کافر معاند، اگر یہ نور خود تیرا نور ہوتا تو اب سیاہ و بے نور کیوں کر رہ گیا تو؟ اگر تو چشمہ علم الہی ہوتا تو ایسا آب سیاہ تجھ سے نہ ظاہر ہوتا۔ کتنا عمدہ الفاظ ہے، جیسے مانتا ہم نے کبھی نہیں پڑھا، جمع ہی کیا ہم نے۔ غرض قصے کی یہاں تک
غرض قصہ کی یہاں تک حاصل ہو گئی، جو قصہ تھا بات تو پوری ہو گئی کہ گمان کمال اور استغنا عن الکمال کا یہ ضرر ہے، یہ حالو ہوا جو اپنے متعلق گمان کرے گا کمال کا تو کمال سے عاری کر دیا، خالی کر دیا جائے گا. بہت سے لوگ حاصل ہوگی گمان کمال، اپنے متعلق کمال کا گمان، اور استغنا عن الکمال کتنا عمدہ الفاظ ہیں. مولانا اسی بات کہتے تھے، اسی وہاں ملفوظات نہیں چل رہے تھے، تو بدل دیا تھا بالکل. گورکھپور میں آنے کے بعد پھر الہ آباد میں پھر مجلس کا اللہ تو نہیں، یہی تھا، بالکل یہی تھا. الحمدللہ پہلے بوسا بیٹھتے تھے، یہ کچھ تھا وہ کچھ تھا، وہ آیا وہ گیا، بات ساری کہتے ہیں ملفوظات ہیں. یہ تو دیکھیے حضرت کے بھی ملفوظات ہیں الہ آباد تک، وہاں فتح پور سے. لیکن پھر اس کے بعد حضرت بالکل 8 بجے سے 9 بجے تک، دیکھیے 9 بج رہا ہے بس فوراً بند کرتے تھے، کیونکہ آپ لوگ دکان کھولنے کے بعد جائیے کچہری جانا ہے جائیے. وہاں بھی یہاں بھی ہے نا یہی. ارے آپ کو معلوم نہیں ہو پتا ادھر ہے کہ نہیں اس وقت. کتابوں سے ہم لوگ مستفید ہو رہے ہیں، بالواسطہ ہی. ہاں یعنی اس خیال سے کہ لوگوں کے روبرو میری ناموری کو بٹن لگے، اس وقت توبہ سے بھی منہ بند کر دیا، توبہ بھی نہیں کیا تھا. جب یہ کہا گیا تو توبہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ مفسد معذرت اور اعتراف خطا کرنے سے سوختہ ہو جاتا ہے. اعتراف کرنا گناہ کا یہ اس کی زبان چلتی ہی نہیں، وہ اس کی بڑائی زبان پر آتی ہے، میں ہوں، ہے نا یہی ہے مطلب. کیونکہ مفسد معذرت اور اعتراف بالخطا کرنے سے سوختہ ہوتا ہے، مگر پھر بھی وہ توبہ نہ کر سکتا تھا. یہ عجیب بات تھی، یعنی اس کے باوجود اس نے توبہ نہیں کیا. اس وقت توبہ سے بھی منہ بند کیا، کیونکہ مفسد معذرت، اچھا کیونکہ اس کی زبان اعتراف بالخطا سے سوختہ ہو جاتی، جل جاتی ہے. وہ اعتراف نہیں کرتا، اس کے باوجود جس کے ذہن میں شقاوت لکھی رہتی ہے، اس کے باوجود حضور موجود ہیں، اس بات ہو گئی لیکن نہیں مان. گمان کمال اور استغنا کمال کا یہ ضرر ہے. آگے قصے کا تتمہ ہے، یعنی اس خیال سے کہ لوگوں کے روبرو میری ناموں کو بٹا اس وقت توبہ سے بھی منہ بند کر دیا. یعنی یہی کہتا ہے نہیں میں توبہ کرتا ہے غلط کیا، یہ بھی نہیں یہ کہہ رہے ہیں کہ جب آدمی تکبر میں آتا ہے تو ایک ظاہر چیز تھی کہ غلطی ہوئی، اتنی بات ہوئی تو فوراً کہتا ہے نہیں میں توبہ کرتا ہوں، لیکن وہ بھی نہیں کہا. یہ حضرت کہہ رہے ہیں، یعنی اس خیال سے کہ لوگوں کے روبرو میری ناموس کو بٹا نہ لگے اس وقت توبہ سے بھی منہ بند کر دیا. کیونکہ مفسد معذرت کیونکہ معذرت کرنے سے اور خطا کے اعتراف کرنے سے وہ فساد کیا سوختہ ہو جاتا ہے. یہ بھی نہیں کیا اس نے. مگر پھر بھی وہ توبہ نہ کر سکا. بہت عمدہ ہے. وہ توبہ نہ کر سکتا تھا. یہ عجیب بات تھی. بہرحال بہت دردناک واقعہ ہے. غرض دل میں آہ و افسوس ضرور کرتا تھا کیا ہو گیا، مگر وہ آہ اس کو مفید نہ تھی، دل سے نہیں کر رہا تھا. دل میں آ گئی لیکن وہ تو پھر اس کا اظہار ہونا چاہیے تھا. بھائی کوئی خطا معلوم بھی ہو جائے اور زبان سے ہم رہیں گے تو کیا معلوم ہے، تو زبان سے کہنے سے کچھ تھوڑا نفس پر اثر پڑے گا، باوجود اپنی خطا کے معلوم کرنے کے. اب حضرت یہاں کی بات ہے کہ
کوئی بات ہوتی تھی ہم لوگوں سے، حضرت سمجھ گئے ہم، اب کہا دے کوئی حرج نہیں، وہاں کے طرز سمجھ لیجیے، کوئی بات ہوئی مانیے کبر ہے یا کوئی بات ہے، سمجھ گئے ہیں، سمجھ گئے، کیا سمجھے آپ بتائیے؟ اب یہ سمجھے کہ ہمارے اندر کبر ہے، یہ کہنا تھا معمولی کہنا ہے؟ جب تک صاف صاف نہیں کہو گے کہ یہ بیماری ہمارے اندر ہے، شکر بیماری جب کہیے گے جا کے تب تک شکر دوا دے گا. کبر کی بیماری جب ہے تو آپ کو معالج سے کہنا پڑے گا کہ میرے اندر کبر ہے، میرے اندر حسد ہے، میرے اندر بغض ہے، تب علاج ہوگا. یہ باطنی امراض کے علاج کی جگہ ہے. حضرت کی بات کہہ رہا ہوں، جب تک کہلا نہیں لیتے تھے، سمجھ گئے؟ ہاں سمجھ. کیا سمجھے؟ اب بدلاؤ. ہم لوگ داماد تھے، داماد سے لوگ ڈرتے ہیں نا بہت، نکل جاتا ہوں. جب تک یہ کہنے کی حضرت واقعی ہم سے غلطی ہوئی. کیا غلطی ہوئی اب بتائیے، پھر غلطی اپنی بتائیے. یہ غلطی ہوئی. حضرت تھانوی فرماتے، یہ شاید حضرت کا اخیر ملفوظ ہے مولانا بمبئی کا. سب لوگ تو اپنے حج کی تیاری میں تھے. مجھ سے حضرت نے فرمایا 12 بجے رات، یہ آخری ملفوظ بھی میں سمجھتا ہوں آخری ملفوظوں کا. فرمایا زمان حضرت تھانوی نے اصلاحی معاملے میں جس کی رعایت فرمائی، ان کے مال کی وجہ سے یا ان کے علم کی وجہ سے ان کی اصلاح نہیں ہوئی. حضرت تھانوی ان کے مال کی وجہ سے یا ان کے علم کی وجہ سے. علم اتنا بڑا تھا کہ سب عالم لوگ تھے ہی بڑے بڑے. حضرت مان یہ کوئی بات ان سے نہیں کر سکے ان کے علم کے روپ سے. حضرت تھانوی بات ماشاء اللہ ان کی اصلاح رہی. ہم لوگ ہر وقت ڈانٹ ہی سنا کرتے تھے. تو دیکھو ہم لوگ لفظ ہے تنی تنی اصلاح ہو گئی ہے نا، تنی تنی تھوڑی تھوڑی. مجھ سے خود فرمایا یہ آخری ملفوظ ہے حضرت کا. پھر تو وہی جہازی بجا کہا بچوں کا خیال رکھنا، کتابوں کا خیال رکھنا. میں تم کو بلا لوں گا، جاتے ہی بلاؤں گا. اور قہر حق نے اس پر نزول فرمایا اور اس قہر کا اثر اس کے قلب پر پڑا تو اپنے باطن میں ایک حرف نہیں پڑا، سب ختم، سب کر لیا اللہ نے اس کے علم کو. معمولی آدمی تھوڑے تھے. عہدے کتابت سے خارج ہوا، جو کتابت دیتے تھے اسے، اور دین سے بھی پھر گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دین کا دشمن بن گیا. کاتب وحی. میں مقبول کبھی کبھی منگاتے تھے ہم لوگ سے. حضرت آئی میں کیا مناظر مقبول سے کوئی دعا سنائیں گے دی بات ہے کھولا ہوتا وہ ہے، آپ بھی دیکھ لیجیے گا. ماں تھانوی کو زبدۃ العارفین، سید الاولین، اس قسم کے القاب ہیں. اگر ہوتے تو میں ابھی پڑھ دیتا، چونکہ حضرت پڑھتے بھی تھے. دیکھو یہ سن لو، یہ اسی شخص نے یہ القاب لکھا مناظر مقبول پر. کیا کیا القاب، غزالی وقت اور فلاں اور فلاں. اور اسی شخص نے ایک وقت آیا کہ مولانا کو عیسائی لکھا ہے نا مقام. میں متاثر ہوئے تھے کسی ایک وقت میں جو کیا لکھ رہا ہے، ایک وقت میں وہی عیسائی. تو حالات بدلتے ہیں مجھ صاحب. حالات کو قابو میں رکھنے کے لیے اللہ سے دعا کرنا چاہیے. اللہ تعالی ہمارے قلوب کو ایک حال پر رکھے، ایمان پر، تصدیق پر، انقیاد پر، اسلام پر.
بدلتے دے نہیں دیتی کچھ. دوستی نہیں دیکھتے کسی دوست کو یوں دشمن, کوئی وجہ بھی نہیں دشمن ہو جاتا ہے شیطان کے چلے. بہرحال مذہب یہ تو بہت بڑی بات ہے. غرض قصے کی یہاں تک حاصل ہوئی, یعنی اس خیال سے کہ لوگوں کے روبرو میری نام پوست کو پتہ لگے گا, اس وقت توبہ سے بھی منہ موڑ لیا. دیکھیے یہ لکھا بند کر لیا, کیونکہ مفسد معذرت اعتراف خطا کرنے سے سوچتے, کیونکہ مفسدہ معذرت یہ نہیں پڑھ پا رہا تھا نا, کیونکہ مفسدہ معذرت اور اعتراف بے خطا کرنے سے سوختہ ہو جاتا تھا. اس کو توفیق ہی نہیں ہوئی, اسے اعتراف کرتا تب تو علاج جو تھا اسے کیا ہی نہیں, مگر پھر بھی وہ توبہ نہ کر سکتا تھا. یہ عجیب بات تھی. غرض دل میں آہ و افسوس کرتا تھا, مگر وہ آہ اس کو مفید نہ تھی, کیونکہ بدون اعتذار اور ترک عار صرف تحسر ایک امر طبیعی ہے. یہ دیکھیے حضرت کی عبارت ہے نہیں ادبی ہے کہ نہیں, کیونکہ سوختہ مگر پھر بھی وہ توبہ نہ. یہ عجیب بات تھی. غرض دل میں آہ و افسوس کرتا تھا, مگر وہ آہ اس کو مفید نہ تھی, کیونکہ بدون اعتذار اور ترک عار, اعتذار ادھر کرنا اور ترک عار صرف تحسر افسوس ایک امر طبیعی ہے جو قابل اعتبار نہیں ہے. اس سے کوئی مارا جائے گا تو رو ہی دے گا آدمی, یہ روگا مار سے رویا ہے کہ اپنی خطا سے رویا ہے, نہیں سمجھ گئے نا. جو قابل اعتبار نہیں. غرض مرتد ہو کر چلا گیا اور مشرکین سے مل گیا اور بہت کچھ فساد مچایا. اتنا یاد ہی نہیں تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دین کے متعلق بس زبانیاں کی. پھر یوم فتح میں حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ کے ساتھ اس کاتب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدمت میں حاضر ہو کر کے توبہ و تجدید اسلام کیا. دیکھیے ہو گئے بھائی. پھر مکہ میں حضرت عثمان رضی اللہ کے ساتھ اس کاتب نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر کے توبہ و تجدید اسلام کیا. اور صحابہ سے بحر العلوم نے نقل کیا ہے, یوں ہی نہیں سب کتابوں میں لکھا ہوا. صحابہ سے بحر العلوم سے نقل کیا گیا ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کر جو ہی دائیں بائیں سلام پھیرا کہ جان قبض ہو گئی. ایمان پر خاتمہ. کہاں یاد ہے تو مجھے بغیر کیے یاد ہے, ہم نے سنا ہے لکھا ہے لیکن نہیں یاد. بہت بڑی بات ہے. حاضر ہو کر توبہ و تجدید اسلام کیا. اور صحابہ سے کتاب ہے نا, صحابہ سے بحر العلوم نے نقل کیا ہے کہ صبح کی نماز پڑھ کر جو ہی دائیں بائیں سلام پھیرا ہے جان قبض ہو گئی. غرض خاتمہ اچھا ہوا. اللہ کے ساتھ اتنی بے ادبی گستاخی کے بعد اللہ نے پھر اس کو اسلام دے دیا, کیونکہ کاتب وہی تھا. اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ اس کو کیوں ہم معلوم کریں. اور نام ان کا عبداللہ ابن سعد ابن شرح. غرض خاتمہ اچھا ہوا اور نام ان کا عبداللہ ابن سعد ابن ابی شرح رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گیا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابیت مل. سنا آپ نے تاریخ میں یہ واقعہ اپنی نوعیت میں بے نظیر و بے مثال ہے. کاتب وہی مرتد ہو رہا ہے, حضور موجود, جبریل موجود, سب موجود, گمراہ ہو گیا. اس وجہ سے مطمئن ہونا چاہیے کہ ہم فلاں پیر کے یہاں رہتے ہیں, وہ سب ہو گیا. سب آپ دل رو رہے, کہا کیا تم کہہ رہے ہو؟ کہا آپ کس خاندان سے؟ کیا خاندان سے یہ کہا گیا کہ فاطمہ تو اگر کہے گا تو اس کو سنا آپ نے تاریخ میں یہ واقعہ اپنی نوعیت میں بے نظیر و بے مثال ہے. کاتب وحی اور پھر مرتد کس قدر عبرتناک واقعہ ہے. ہر وقت ڈرتے رہنا چاہیے, نہ جانے قسمت کیا ہو جائے. حالات پہ اترانا نہیں چاہیے, بلکہ اگر کچھ اچھی حالت دیکھے تو اللہ تعالیٰ کا انعام سمجھنا چاہیے اور شکر کرنا چاہیے. سب سے عمدہ چیز شکر نعمت ہے. اگر شکر کرو گے تو نعمت برابر بڑھتی ہی رہے گی, نہ سلب ہوگی نہ کم ہوگی. لئن شکرتم لأزیدنکم.
میرے دل میں واقعی شکر ہی پہ آیا تھا کہ وہی آیا مضمون شکر ہی پہ ہے. لئن شکرتم، اس کے بالمقام سب سے بڑی چیز کفران نعمت ہے. ناشکری کرنے سے نعمت سلب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی بڑھتی ہے. چنانچہ ارشاد ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، یعنی اگر کفران نعمت کرو گے تو سمجھ لو کہ میرا عذاب شدید ہے. امام صاحب فرماتے ہیں کہ جو شخص چاہے کہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہو اور آخر وقت ایمان پر قائم رہے تو اس کو چاہیے کہ اپنے ایمان پر شکر کرتا رہے. اللہ کا شکر ہے کہ ہم مسلمان ہیں، ہم کو اسلام کی دولت سے نوازی، کیونکہ شکر پر نعمت کے باقی رکھنے کا وعدہ ہے. لئن شکرتم، ایمان پر شکر کرو گے تو ایمان باقی رہے گا. لئن شکر دلیل لیا نا، دلیل لیا. لئن شکرتم لازیدنکم. اسی طرح سے جو کچھ طاعت وغیرہ کی توفیق نصیب ہو اس پر شکر ضروری ہے. اسی طرح نعمت کے واسطے شیخ کا بھی شکر ضروری ہے، کیونکہ اس کے واسطے سے تم کو نعمت مل رہی ہے، اس کا بھی شکر ضروری ہے، کیونکہ وہی سبب بنا ہے نعمت کے ملنے کا. اب حضرت ایک نقطہ نکالا اس پر. جب اس کاتب کی دعوی علم پر صحابہ رضوان اللہ نے اس کی تباہی دیکھی بس صحابہ ڈر گئے اور سنبھل گئے، اور آپ کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بالکل مٹا دیا آپ نے، صحابہ نے. لیکن دلیل کیا ہے؟ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے کسی چیز کے بارے میں سوال فرماتے تھے تو جواب میں یہی کہتے تھے اللہ و رسول عالم. کوئی بولنے کی ضرورت نہیں، کوئی بولتے نہیں. اس سے جو لگائے نا حضرت نے، کہ اس کا اثر یہ ہوا کہ پھر صحابہ نے اپنے علم کی طرف نگاہ بھی نہیں کیا. جو کچھ حضور فرماتے ہیں وہی ہے، جو نام رکھ دیں وہی نام، جو کام بتا دیں وہی کام، باقی سب کچھ نہیں. میں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ سے، اللہ تعالیٰ ان علوم و فیوز اور معارف کو اللہ زندہ رکھے، ہمارے بزرگوں کو اس کا ثواب پہنچے. باقی یہ مضامین تو ہم لوگ بیان بھی نہیں کر سکتے، سناتے نہیں، بیان تو کر ہی نہیں سکتے. اتنی تفصیل سے اللہ تعالیٰ نے حضرت سے بیان کرایا. اللہ تعالیٰ حضرت کو جزائے خیر دے اور اس کا ثواب، اجر و ثواب سے ان کو اللہ تعالیٰ بہرور فرمائے، مشرف فرمائے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم برحمتک یا ارحم الراحمین.